الرحمن الرحیم۔ آج کے اس مسئلے کے اس ویڈیو کے اندر میں دو مسائل کو بیان کروں گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح میں قرآن کریم اس قدر جلد اور تیز پڑھنا کہ حروف کٹ جائے یا حروف صحیح ادا نہ ہو، یہ سخت گناہ ہے۔ آج کل اکثر جگہ پر اگر کوئی حافظ مسجد میں پڑھا رہا ہے یا کوئی بیٹھک میں پڑھا رہا ہے یا کوئی دکان میں پڑھا رہا ہے یا کوئی فیکٹری میں پڑھا رہا ہے تو ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ پیچھے سامع اور دیگر حضرات مقتدی حضرات ہیں، ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ حافظ پڑھ کیا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کے ایک ایک حرف پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، یہ 3 حرف ہے۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں، تو گویا کہ 3 حرف پر 30 نیکیاں مل گئی ہے۔ اور بعض شرح حضرات کہتے ہیں کہ الف لام میم یہ 3 حرف نہیں ہے بلکہ یہ 9 حرف ہے۔ الف اس کے اندر بھی 3 حرف ہے، لام اس کے اندر بھی 3 حرف ہے، میم اس کے اندر بھی 3 حرف ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص صرف الف لام میم کی تلاوت کر لے تو اس کو 90 نیکیاں ملتی ہے۔ تو جو شخص پورا قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو اس کو کتنے نیکیاں ملیں گی؟ لیکن اگر کوئی شخص قرآن کا مذاق اڑائے اور اس کو اتنا تیز پڑھے کہ حروف بھی کٹ جائے اور حروف بھی صحیح سے ادا نہ ہو اور نہ پیچھے سامع حضرات مقتدی حضرات کو سمجھ میں بھی نہ آئے، تو پھر اس پر الٹا وبال ہوگا، اس پر پکڑ ہوگی۔ تو خدارا اپنے آپ کو اس سے بچائے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ قرآن مجید کا اہتمام کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا حافظوں کو رمضان میں قرآن پڑھ کر اس کی اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو فقہائے کرام رحمہ اللہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ تراویح میں قرآن سنانے کی اجرت جائز نہیں، نہ لینے والے کے لیے نہ دینے والا۔ دونوں صورتوں میں اگر یہ ہوا تو دونوں اس صورت میں گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح سامع ہے، اس کے لیے بھی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ یہ تو اپنے کانوں سے سنا گیا ہے کہ بعض جگہ تو حافظ حضرات شرط لگاتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے ملنے چاہیے، ہمیں 1 لاکھ روپے ملنے چاہیے، ہمیں 2 لاکھ روپے ملنے چاہیے، اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی اجرت یہ لینا اور دینا دونوں اس صورت میں گناہ ہوگا۔ تو یہ آج کل جو ہو رہا ہے، یعنی جو حافظ حضرات ڈیمانڈ دے کر پیسے وغیرہ لیتے ہیں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر کوئی حافظ ہو تو وہ یہ کر لے کہ مسجد میں جانے سے پہلے قرآن پڑھانے سے پہلے وہاں پر کمیٹی والوں سے کہے کہ میں قرآن تراویح پڑھاؤں گا لیکن اللہ کی رضا کے لیے میں ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا۔ بعض ایسے حافظوں کو میں نے دیکھا ہے کہ تراویح آنے سے پہلے وہ باقاعدہ اعلان کرواتے ہیں کہ میں 1 روپے بھی نہیں لوں گا۔ پھر ایسے حافظ کو اگر کوئی شخص ہدیہ دے دے یا کوئی شخص تحفہ دے دے یا قرآن ختم ہونے کے بعد اس کو کچھ پیسے دے دے تو اس صورت میں وہ پیسے اس کے لینا جائز ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں۔ پہلی صورت میں جب اس نے ڈیمانڈ کی تو وہاں پر بعض مجبور حضرات بھی ہے، کمیٹی والے ان کے پاس جائیں گے، ان کو کہیں گے کہ حافظ کو پیسے بھی دینے ہیں، سامع کو پیسے بھی دینے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں جو پروگرامات ہوتے ہیں، کانا وغیرہ، مٹھائیاں وغیرہ، ان کے لیے بھی پیسے۔ تو وہ لوگ چونکہ مجبوری میں ان کو پیسے، کمیٹی حضرات کو پیسے دیں گے اور وہ پیسے آپ کے پاس آئیں گے تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسری صورت میں جب آپ نے پہلے ہی کہہ دیا ہوگا کہ میں کچھ پیسے نہیں لوں گا، تو اس صورت میں وہ لوگ آپ کو اپنی خوشی سے جو پیسے دیں گے تو اس صورت میں وہ پیسے آپ کے لیے حلال ہوں گے۔ تو خدارا ان 2 مسائل کا بالکل رعایت کرے کہ ایک تو قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے تاکہ پیچھے حضرات کو سمجھ میں آ جائے کہ حافظ پڑھ کیا رہا ہے، اور دوسرا سامع ہو یا حافظ ہو ان کے لیے تراویح کی اجرت لینا، قرآن مجید پڑھنے کی اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔